ڈیرہ اسماعیل خان کے سرحدی علاقے دانا سر میں مسافر بس گہری کھائی میں جا گری۔ خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈی سی شیرانی کے مطابق ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے زخمیوں کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مسافر بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ حادثہ خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا، جس کے بعد گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین سے دلی ہمدردی۔ کہا کہ سانحے پر پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی 7 روزہ آخری رسومات کا آغاز۔ جسد خاکی امام خمینی حسینیہ منتقل۔ ایران بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت۔ ایرانی مسلح افواج ہائی الرٹ۔ ایرانی حکام کے مطابق نماز جنازہ میں 150 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ پاکستان کی اہم سیاسی، مذہبی، سماجی اور میڈیا سے وابستہ شخصیات تہران پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تہران روانہ۔ مجتبیٰ خامنئی والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ آیت اللہ خامنئی کی وفات نے امت مسلمہ کو گہرے صدمے سے دوچار کیا ہے۔ یہ سرخ سفر کا اختتام نہیں، بلکہ اتحاد، استقامت اور ترقی کے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار بھی بھارت سے متعلق اہم نشست۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ ہندوتوا نظرے نے بھارت کے سیکولر تشخص کو متاثر کیا۔ مذہبی شدت پسندی بھارت کے اندرونی چیلنجز میں اضافہ کر رہی ہے۔ اکھنڈ بھارت کا تصور توسیع پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال پر عالمی توجہ کی ضرورت۔ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو امتیازی رویوں کا سامنا ہے۔ بھارتی نیوز چینلز مسلسل نامعلوم ہیکرز کے نشانے پر آ گئے۔ 2 جولائی کو ریپبلک ٹی وی کی لائیو اسٹریمنگ میں ہیکرز کی دراندازی۔ ارنب گوسوامی کے پروگرام میں نامعلوم ہیکرز کی مداخلت۔ ریپبلک ٹی وی کی نشریات عارضی طور پر متاثر ہوئی۔ ہیکرز نے نشریات کے دوران اسکرین پر بینرز چلا دیے۔ ارنب گوسوامی کے پروگرام میں بینرز اور ویڈیوز نشر۔ پہلے بھی دیگر انڈین چینلز سائبر حملے کا شکار ہو چکے۔ ایران ہماری تقریباً تمام شرائط مان چکا ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں مہنگائی 300% ہے۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم بھی تباہ کر دیا۔ اب ایران کے پاس کوئی ریڈار موجود نہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں طیارہ گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا۔ اور مارکہ حق میں کامیابی پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی نے پاکستان کو دنیا میں منفرد مقام دلایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق میں فتح نصیب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب۔ کہا کہ ہمیں 2 طرح کے دشمنوں کا سامنا ہے۔ دہشت گرد معاشرے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی در پہ ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء کرام کی خدمت کی اشد ضرورت ہے۔ قیام امن کے لیے صوبائی کابینہ، آئی جی پنجاب، انتظامیہ بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ آنے والی نسلوں کو بہتر تربیت کے لیے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ والدین اپنے بچوں کا مکمل خیال رکھیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سرحدی علاقے دانا سر میں مسافر بس گہری کھائی میں جا گری۔ خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈی سی شیرانی کے مطابق ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے زخمیوں کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مسافر بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ حادثہ خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا، جس کے بعد گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین سے دلی ہمدردی۔ کہا کہ سانحے پر پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہے۔
آیت اللہ خامنئی کی 7 روزہ آخری رسومات کا آغاز جسد خاکی امام خمینی حسینیہ منتقل ایران بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت ایرانی مسلح افواج ہائی الرٹ ایرانی حکام کے مطابق نماز جنازہ میں 150 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع پاکستان کی اہم سیاسی مذہبی سماجی اور میڈیا سے وابستہ شخصیات تہران پہنچ گئی وزیر اعظم شہباز شریف بھی تہران روانہ مجتبی خامنئی والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکیں گے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ آیت اللہ خامنئی کی وفات نے امت مسلمہ کو گہرے صدمے سے دوچار کیا ہے یہ سرخ سفر کا اختتام نہیں بلکہ اتحاد استقامت اور ترقی کے ایک نئے باب کا آغاز ہے میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار بھی بھارت سے متعلق اہم نشست سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے ہندوتوا نظرے نے بھارت کے سیکولر تشخص کو متاثر کیا مذہبی شدت پسندی بھارت کے اندرونی چیلنجز میں اضافہ کر رہی ہے اکھنڈ بھارت کا تصور توسیع پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال پر عالمی توجہ کی ضرورت مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو امتیازی رویوں کا سامنا ہے بھارتی نیوز چینلز مسلسل نامعلوم ہیکرز کے نشانے پر آ گئے 2 جولائی کو ریپبلک ٹی وی کی لائیو اسٹریمنگ میں ہیکرز کی دراندازی ارنب گوسوامی کے پروگرام میں نامعلوم ہیکرز کی مداخلت ریپبلک ٹی وی کی نشریات عارضی طور پر متاثر ہوئی ہیکرز نے نشریات کے دوران اسکرین پر بینرز چلا دیے ارنب گوسوامی کے پروگرام میں بینرز اور ویڈیوز نشر پہلے بھی دیگر انڈین چینلز سائبر حملے کا شکار ہو چکے ایران ہماری تقریباً تمام شرائط مان چکا ہے امریکی صدر کا دعویٰ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں مہنگائی 300% ہے حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم بھی تباہ کر دیا اب ایران کے پاس کوئی ریڈار موجود نہیں امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں طیارہ گرائے گئے پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا اور مارکہ حق میں کامیابی پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے مارکہ حق میں کامیابی نے پاکستان کو دنیا میں منفرد مقام دلایا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق میں فتح نصیب ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب کہا کہ ہمیں 2 طرح کے دشمنوں کا سامنا ہے دہشت گرد معاشرے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی در پہ ہیں ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء کرام کی خدمات کی اشد ضرورت ہے قیام امن کے لیے صوبائی کابینہ آئی جی پنجاب انتظامیہ بھرپور محنت کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کو بہتر تربیت کے لیے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں والدین اپنے بچوں کا مکمل خیال رکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے